رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال اشاع ہوتا ہے بے شک اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے. سنتے ہو بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. کس چیز پر ایمان نہیں رکھتے؟ قیامت پر. اور قیامت کی جلدی بھی مچا رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر قیامت آئے گی تو ابھی کیوں نہیں آتی ہے، یہ قائم ہو کر کیوں نہیں رہتی ہے؟ اور تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جب یہ اس پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے اس کی جلدی مچا رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آئے گی تو بے شک قیامت آئے گی، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ڈر رہے ہیں قیامت کے دن سے، کیونکہ قیامت کے دن قیامت کے بعد جب اٹھائے جائیں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اس وقت اپنے اعمال بھی ہمارے سامنے ہوں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ ایمان والے اس بات سے ڈر رہے ہیں، لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی مچا رہے ہیں، اور جو اس پر قیامت پر شک کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت پر ایمان نہ لانے والے اس کے قائم ہونے کی جلدی مچا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہی نہیں ہے، اس لیے وہ مذاق اڑانے کے طور پر جلدی مچا رہے ہیں. اللہ اکبر. مذاق اڑانے کے حساب سے وہ لوگ کہتے ہیں اگر آئے گی تو جلدی آ جائے، مچاتے ہیں. اور ایمان والے ثواب ملنے کے توقع کے باوجود قیامت سے ڈر رہے ہیں. ایمان والے ہی جانتے ہیں کہ اس وقت ثواب ملے گا لیکن پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں، یعنی جنت بھی مل سکتی ہے اس بات کی جو ہے امید ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. نہ جانے اس وقت کیا ہو، ہماری نمازیں قبول ہو، ہمارے روزے قبول ہو یا نہ ہو، کوئی پتہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت معاف کرے یا نہ کرے وہ اس کی مہربانی ہے. اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کی یہ کرم ہے، اس کی نوازشیں ہوں گی جو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے گا. ورنہ ہمارے کام اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی بچا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ جب قیامت کے روز میں تیرے سامنے پیش ہونا ہو، تیرے نبی کے سامنے پیش ہونا ہو تو منہ کو چھپا کر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر ہمیں پیش فرمانا. دنیا سے جائے یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا میں رہے ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے. جب دنیا سے جائے جب بھی ایمان کے ساتھ جائے. تو شاہ ہوتا یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہی نہیں، اس لیے وہ مذاق اڑانے کے طور پر جلدی مچا رہے ہیں، اور ایمان والے ثواب ملنے کے توقع کے باوجود قیامت سے ڈر رہے ہیں اور اس کی ہولناکیوں سے کانپ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ بے شک قیامت حق ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس لیے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی قیامت کی تیاریاں کرتے رہنا چاہیے اور اس دن کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہیں. سن لو بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں، کیونکہ قیامت قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، یعنی دور نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی بڑی بات ہے. آج ہم اور آپ قیامت کی بہت قریب ہے. تبارک و جیسے پیچھے والی آیت میں شاید قیامت قریب ہو. قیامت قریب ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری موت تو قریب ہے. قیامت قریب ہو یا نہ ہو، بے شک رب ارشاد فرماتا ہے قیامت قریب ہے. کتنے قریب ہے یہ ہم بھی نہیں جانتے. قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
जो है पूछा गया, दरियाफ्त फरमाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत आएगी? मेरे आका फरमाते हैं बेशक क़यामत आएगी, लेकिन क़यामत की कोई तैयारी है? क़यामत हमारे लिए एक मौत ही होगी। क़यामत हमारी हम पर मौत ही समझ लीजिए है कि क़यामत के बाद भी मौत ही आना है, उससे पहले भी हमें मौत ही आना, तो वो भी हमारे लिए क़यामत होगी है। तो देखिए रब तबारक व तआला हम पर और आप पर मौत ही वाज़िब फरमाएगा। मौत में भी सख्ती होगी, मौत के बाद हिसाब किताब भी देना होगा, क़यामत के बाद भी हिसाब किताब देना होगा। फिर हमने मौत की क्या तैयारी की है, सोचना चाहिए। हमने जो है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मज़ा चखना है, क्या उसकी हमने और आपकी कोई तैयारियां की हैं? हमें और आपको उसकी तैयारियां करना चाहिए। वही बात की नमाज पढ़ने से पहले नमाज की तैयारी करो। हमारी नमाज पढ़ी जाए उससे पहले हमें नमाज पढ़ना चाहिए। हम फायदा क्या होगा जिस वक्त 10 साल के हाथों में, लोग कहते होगा देखा जाएगा 10 साल के हाथों में क्या देख सकते हैं, मौत हमारे सर पर मंडरा रही होगी, उस वक्त क्या देख सकते हैं? उस वक्त तो हमें एक मोहलत की भी इतना जो है फुर्सत नहीं दी जाएगी, एक जो है लम्हा की भी मोहलत नहीं दी जाएगी कि कुछ कर सकें। उस वक्त तो बस जब मौत का फरिश्ता सर पर खड़ा होगा, हुक्म होगा निकाल ले इसकी रूह, तो रूह निकल जाएगी, बदन बेजान रह जाएगा। उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त हमारा क्या बनेगा? उस वक्त हम किसी से कुछ कहने के लायक नहीं होंगे हैं। उस वक्त तो हमें कलमा नसीब हो जाए, ये बड़ी बात होगी है, लेकिन कलमा भी जब नसीब होगा जब हम नबी के गुलाम होंगे, जब हम ईमान रखते होंगे, जब हम रब तबारक व तआला की फरमाबरदारी करते होंगे, रब तबारक व तआला के हुक्म को बजा लाते होंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे, मैदान महशर में भी कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि मौला जब क़यामत आए तो क़यामत की तैयारी करने, यानी मौत आए तो मौत की हम पर और आप की पूरी तैयारी होना चाहिए। बेशक मोमिन कभी मौत से घबराया नहीं, मोमिन तो मौत को गले लगाया करते हैं, ईमान वाले तो मौत को याद किया करते हैं, उससे घबराया नहीं करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें मौला तबारक व तआला हम सबको ईमान के साथ मौत नसीब फरमाए। लेकिन मेरे भाई हमें और आपको फिर वही बात कहेंगे कि मौत की तैयारियां करना, अंधेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम लेकर जाना होगा। तो रोशनी का इंतजाम सिर्फ घर पर सोने से नहीं हो सकता है, रब तबारक व तआला की बारगाह में सदा रेज़ होने से हुआ करता है। कब्र अंधेरी होगी, उसमें रोशनी का इंतजाम हमें खुद लेकर जाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार लेकर जाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर जाना है, वही हमारे लिए रोशनी का इंतजाम अंधेरी कब्र में होगा। से दुआ है मौला तबारक व तआला हम सबको उस अंधेरी कब्र में रोशनी के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत साथ ले जाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस पढ़ने और सुनने का हमारा अमल करने की तौफीक अता